جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے دین. دین کا معنی قرآن. قرآنی زبان میں لفظ دین ایک پورے نظام زندگی کی نمائندگی کرتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ قرآن پاک میں جو دین کا لفظ ہے وہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے. پہلا کیا ہے؟ حاکمیت و اقتدار اعلیٰ. حاکمیت، حاکم کسے کہتے ہیں؟ جس کے پاس پاور ہو، اتھارٹی ہو، اقتدار ہو، ہم اسے حاکم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز ہے اطاعت و بندگی. اطاعت و بندگی کس کی؟ یعنی کہ جس کو ہم نے حاکم مان لیا، ٹھیک ہے، اس کی اقتدار کو مانتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پاور ہے، اتھارٹی ہے، وہ قدرت رکھتا ہے، تو پھر ہم اسی کی جو ہے اطاعت کریں گے، اسی کی بندگی کریں گے. ظاہر سی بات ہے کہ جس کے پاس پاور ہے، جس کے پاس اقتدار ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، تو اس کی اطاعت و بندگی بھی ہم اسی کی کریں گے. تھرڈ جو ہے معنی وہ ہے نظام فکر عمل. ٹھیک ہے، اب یہ نظام فکر و عمل کیا ہے؟ اب اطاعت کی بندگی کرتے ہیں، اب ہم نے اسی کی حاکمیت کے زیر اثر ایک نظام کو تشکیل دینا ہے، یعنی کہ ایک ایسا نظام قائم کرنا ہے جو اس حاکم کے رولز کے مطابق ہوگا. اب جو فورتھ چیز ہے وہ ہے روزی جزا و سزا، یعنی کہ مکافات یا محاسبے کا وقت. تو اب جو اقتدار اعلیٰ کی طرف سے اس نظام کی وفاداری کرے گا، یعنی کہ جو اس نظام کی وفاداری کرے گا جو ہم نے اس حاکم کے رولز کے مطابق بنایا ہے، اس کی وفاداری و اطاعت کے صلے میں یا سرکشی اور بغاوت کی پاداش میں جو ہمیں جزا اور سزا ملے گی، یہ بھی جو ہے یہ دین کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. اب ہم انہیں ون بائی ون دیکھتے ہیں. دین بمانی حاکمیت، یہ سورۃ المؤمنون کی آیت نمبر 64 اور 65 ہے. اس میں بیان ہوا ہے وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو جائے قرار بنایا اور اوپر آسمان کا گنبد بنایا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے انسان کے لیے ایک زمین کو رہنے کی جگہ بنائی اور جو ایک چھت کے طور پر آسمان بنایا، جس نے تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدگی سے بنائی، یعنی کہ بڑی ہی عمدہ بنائی، جس نے تمہیں پاکیزہ چیزوں کا رزق دیا. وہ اللہ جس کے یہ کام ہے تمہارا رب ہے. یعنی کہ اس میں آپ دیکھیں حاکم کا جو ہے نا تصور وہ واضح کیا جا رہا ہے کہ وہ تمہارا رب ہی ہے جس نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کیا، تمہارے رہنے کے لیے زمین بنائی، تمہارے جو ہے سر پر آسمان بنایا، تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں رزق دیا ہے، بے حساب برکتوں والا وہ کائنات کا رب ہے. یعنی کہ اس کے پاس ایک اتھارٹی ہے، اس کے پاس ایک پاور ہے، اس نے انسان کو اتنا کچھ دیا ہے. وہ حاکم ہے، وہی زندہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. اس کو تم پکارو اپنے دین کو اس کے لیے خالص کر کے. اب دین کو خالص کرنے کا کیا مطلب ہے؟ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اسی کی حاکمیت، فرمانروائی اور حکمرانی کو قبول کرے، اس کے سوا کسی کی حاکمیت کو قبول نہ کرے، صرف اللہ کی حاکمیت کو قبول کرے، کیونکہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی کے پاس اتنی پاور نہیں ہے، کسی کے پاس اتنی اتھارٹی نہیں ہے، کسی کے پاس کوئی اتنی قدرت نہیں رکھتا، کسی کے پاس اتنا اختیار نہیں ہے کہ وہ انسان کے لیے اتنا کچھ کر سکے. وہ قرآن میں ایک جگہ فرمایا گیا ہے کہ قرآن کہتے ہیں کہ اگر تم کسی کی مملوک، تابع یا ماتحت نہیں ہو، یعنی کہ اگر تم کسی کے ماتحت نہیں ہو، کسی کی حکمرانی ماننے والے نہیں ہو، خود ہی سب کچھ ہو، تو مرنے والوں کو موت سے بچا کیوں نہیں لیتے؟ یعنی کہ جو لوگ مر جاتے ہیں پھر تم اسے موت سے کیوں نہیں بچا لیتے؟ جان کو کیوں واپس نہیں پلٹا سکتے تم؟ اگر کوئی حاکم ہی نہیں ہے، کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے اس کائنات کو، تم کسی کو تسلیم ہی نہیں کرتے، تو پھر تم کیوں نہیں یہ سب کچھ کر لیتے؟ کیوں جب کوئی مر جاتا ہے تو تم اس کی جو ہے اس کی جان کو واپس نہیں لا سکتے؟ کیوں تم موت کے وقت کو نہیں ٹال سکتے؟ ٹھیک ہے، تو وہ صرف اللہ ہی کی ذات ہے جو کہ حاکم ہے، اس کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے. اب اگلے ہیں دین بمانی اطاعت. اب یہ سورۃ الزمر کی آیات ہیں کچھ، اس میں
ڈائریکٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہو رہا ہے اور ان سے کہا جا رہا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہو مجھے حکم دیا گیا ہے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو. اب ہم نے پیچھے دیکھا کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کرنے کا مطلب کیا ہے. دین کو اللہ کے لیے کرنے کا مطلب ہی ہے کہ ہم فرما روائی کو قبول نہ کریں, صرف اللہ ہی. تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے, یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں, اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں. یعنی کہ اب یہاں دیکھیے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے خود مسلم بنوں, یعنی کہ سب سے پہلے میں خود اللہ تعالیٰ کو حاکم تسلیم کروں, اس کی بندگی کروں, اطاعت کروں, پہلے خود مسلم خود تسلیم کروں, خود پہ امپلیمنٹ کروں, اور کہوں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں گا تو مجھے ایک بڑے دن کے عذاب کا خوف ہے. کہہ دو کہ میں اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں گا, تو تم اس کے سوا جس چیز کی بندگی کرنا چاہتے ہو کرتے رہو. کہو اصل دوالیے تو وہی ہے, یعنی کہ اصل خسارے میں وہی ہیں جو اپنے رب کے سوا کسی دوسرے کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے, اب ان آیات میں اگر دیکھا جائے تو ہمیں دین بمانی اطاعت کا بھی جو ہے وہ درس مل رہا ہے, اور دین بمانی جو روزی جزا و آخرت ہے اس کا بھی درس ملا ہوا ہے کہ یہی کھلا دیوالیہ ہے, یعنی کہ یہی خسارے میں ہیں. ان پر آگ کی چھتریاں اوپر سے بھی چھائی ہوں گی اور نیچے سے بھی. اب یہاں جزا و سزا کا تذکرہ ہو رہا ہے نا, یہ وہ انجام ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے. بس اے میرے بندوں میرے غضب سے بچو, بخلاف اس کے جن لوگوں نے طاغوت کی بندگی سے اجتناب کیا اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, ان کے لیے خوشخبری ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشارت دے دو, یعنی کہ ان لوگوں کو بشارت دے دو جن لوگوں نے جو ہے طاغوت کی بندگی اختیار کرنے سے منع کر دی اور اللہ کی طرف رجوع کر لیا, یہ خوشخبری ان کی طرف ہے. اور جنہوں نے ایسا کرنے سے منع نہیں کیا, جو کہتے ہیں جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کی بندگی کرتے ہیں, تو ان کے لیے عذاب ہے. اللہ تعالیٰ یہاں عذاب کے بارے میں بھی بتا رہے ہیں, ان لوگوں کو عذاب سے بھی ڈرا رہے ہیں جو کہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کو معبود مانتے ہیں, اور ان لوگوں کو خوشخبری بھی سنا رہے ہیں جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور طاغوت کی بندگی نہیں کرتے. اگر ہم اللہ تعالیٰ کے سوا, یعنی کہ ہم اگر اپنے ماں باپ کی, تو وہ جو ہے وہ بغاوت ہوگی, وہ اللہ کی اطاعت نہیں ہوگی, وہ سراسر بغاوت ہوگی اللہ کے نظام سے. اب جو ہے اب آگے ہم دیکھتے ہیں دین بمانی. یہ کس کا کیم آن ہے, آف کر دیں پلیز. دین بمانی قانون زندگی. ٹھیک ہے, کہ یعنی جو ہم نے تھرڈ چیز پڑھنی تھی وہ یہ تھی کہ نظام فکر و عمل, یعنی کہ ایسا نظام جو کہ اس حاکم کے اصولوں کے مطابق ہو جس کی ہم اطاعت کرتے ہیں, جس کو ہم فرما روا سمجھتے ہیں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 ہے, اختیار و اقتدار صرف اللہ ہی کا ہے, اس نے حکم دیا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو, یہی دین کریم ہے. لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے مکمل دین کیا ہے, کہ ہم صرف اللہ ہی کو جو سارا اختیار ہے وہ صرف اللہ ہی کا ہے, ہم اسی کا حکم مانیں. ٹھیک ہے, اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں. اسی طرح آیت نمبر 76 ہے, اس طرح ہم نے یوسف کی تائید اپنی تدبیر سے کی,
اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں اپنے بھائی کو پکڑ لاتا، الا یہ کہ اللہ ایسا چاہے۔ جب تک اللہ کچھ نہیں نہ چاہتے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جب تک اللہ کا حکم نہ ہوگا نا تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اب سورۃ شورا کی آیت نمبر 21 ہے، کیا یہ لوگ کچھ ایسے شریک خدا رکھتے ہیں جنہوں نے ان کے لیے دین کی نوعیت رکھنے والا ایک ایسا طریقہ مقرر کر دیا جس کا اللہ نے اذن نہیں دیا؟ یعنی کہ یہ کچھ ایسے لوگوں کو شریک ٹھہراتے ہیں جس کا اللہ نے حکم ہی نہیں دیا، خدا کے معاملات میں دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کا حکم ہی نہیں دیا۔ جو دین نظام فکر و عمل ہے، یہ ایک ایسا نظام ہے جس کی پابندی، یعنی کہ کسی ضابطہ اور نظام کی پابندی کی جاتی ہے، خدا کا ہے، تو وہ انسان جو ہے وہ خدا کے دین پر ہے۔ اگر وہ نظام کسی کیا کہتے ہیں بادشاہ کا ہے، کسی فرما روا کا ہے، یعنی کہ کوئی ایسا بادشاہ جو انسان ہے تو وہ اس کے تابع اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو وہ خدا کے دین پر نہیں ہوں گے بلکہ کہ وہ اس بادشاہ کے دین پر ہوں گے۔ اگر تو کوئی اپنے باپ دادا کی جو فرما برداری کرتے ہیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے کو مانتے ہیں اور اسی پر عمل کرتے ہیں، خدا کے بتائے ہوئے طریقوں کو نہیں مانتے، تو وہ خدا کے دین پر نہیں ہوں گے، وہ اپنے باپ دادا کے دین پر ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو ہمیں جو اپنا طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، جو ہمارے رسم و رواج ہیں، وہ ہمارے کسی بادشاہ کے بنائے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، نہ ہی ہمارے جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کے بنائے ہوئے جو ہیں رولز کے مطابق گزارنے چاہیے۔ نہیں، ہمیں ایک طریقہ، ایک پراپر شریعت ہمیں بتائی گئی ہے، ایک پراپر قانون ہمیں بتایا گیا ہے، تو ہمیں سارا کچھ ایکسپلین کیا گیا ہے، تو ہماری جو سوسائٹی ہے، ہمیں اپنی زندگی اس کے مطابق گزارنی چاہیے، ہمارا جو عمل ہونا چاہیے، ہمارا جو زندگی جینے کا طریقہ ہونا چاہیے، جو نظام اس زندگی میں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ نظام فکر و عمل دین کو ہونا چاہیے، اور وہ دین صرف خدا کا دین ہونا چاہیے۔ اب سورۃ نور میں جو ایک قانون بتایا گیا ہے جزا و سزا کا، وہ یہ ہے، زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو۔ یعنی کہ یہ ایک جو سوسائٹی میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے، جرم مرتکب کرتا ہے، تو اس کی جو سزا وہ ہمیں بتائی گئی ہے کہ کیا ہونی چاہیے۔ ایک زانیہ عورت اور ایک زانی مرد کے لیے جو سزا ہے وہ ہے دونوں کو 100 کوڑے مارو، اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو، اگر تم اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہو۔ اب دیکھیں کہ ہمیں اللہ اور اس کے دین کے معاملے میں کسی پر ترس نہیں کھانا، یعنی کہ اگر کسی نے جرم کیا ہے تو اس کو اس کی سزا ملنی چاہیے۔ اگر ہم اللہ پر اور روز آخرت پر یقین رکھتے ہیں نا، تو پھر ہمیں ان پر ترس کھا کر دامنگیر نہیں ہونا چاہیے۔ جو ایک سزا بتا دی گئی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب اگلا ہے دین بمانی جزا و بدلہ، اور تم کیا جانتے ہو کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ ہاں، تمہیں کیا خبر کہ وہ جزا کا دن کیا ہے؟ یہ وہ دن ہے جب کسی شخص کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، یعنی کہ قیامت کا روز اس اچھا سوری مائک بند ہو گیا تھا۔ یعنی کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا، جزا و سزا کا وہ دن ہوگا جب کوئی شخص کسی دوسرے کی سفارش بن کے نہیں کھڑا ہوگا، نہ ہی اللہ کے سامنے وہ کسی کے لیے سفارش کر سکے گا، یا نہ ہی وہ کہہ سکے گا کہ اس کے حصے کی سزا مجھے دے دیں، یا کچھ بھی، کوئی بھی کسی کے لیے کھڑا نہیں ہوگا، کسی کے بس میں کچھ نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی فکر لاحق ہوگی۔ اس دن جو فیصلہ ہوگا وہ بالکل اللہ کے اختیار میں ہوگا، مکمل طور پر اتھارٹی اللہ کو ملے گی، کوئی کسی کا سفارشی بن کر نہیں آئے گا، کوئی کسی کے حق میں کچھ نہیں کہہ سکے گا، ساری اتھارٹی اللہ ہی کی ہے اور اللہ ہی کے پاس ہوگی۔
اب جو اگلی چیز ہے وہ ہے دین ایک جامع تصور زندگی. یعنی کہ ہم نے دیکھا ہے نا کہ اللہ کو جب ہم حاکم و تسلیم مان لیتے ہیں، اس کی اطاعت و بندگی کرتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق ہم اپنا جو ہے نظام سیٹ کر لیتے ہیں زندگی کا، اور اسی کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرتے ہیں، تو پھر روز جزا اور سزا کے دن جو بھی ہمیں جزا ملنی ہوگی یا سزا ملنی ہوگی، جزا تو ہمیں اس صورت میں ملے گی نا کہ جب ہم اس نظام کی وفاداری و اطاعت کریں گے. اگر ہم اس نظام کی وفاداری و اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہم اللہ سے تو بغاوت کریں گے نا، تو پھر ہمیں جزا تو نہیں ملے گی، پھر تو ہمیں سزا ہی ملے گی. تو دین جو ہے وہ ایک جامع تصور زندگی ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے. سورۃ مومن کی آیت نمبر 26 ہے کہ ایک روز فرعون نے اپنے درباریوں سے کہا، چھوڑو مجھے، میں اس موسیٰ کو قتل کیے دیتا ہوں اور پکار دیکھیے یہ اپنے رب کو. مجھے اندیشہ ہے کہ یہ تمہارا دین بدل ڈالے گا یا ملک میں فساد برپا کر دے گا. اب قرآن پاک میں جو قصہ فرعون اور موسیٰ کے جتنی تفصیل سے آئی ہے نا، تو اس میں کوئی شعبہ ہے ہی نہیں کہ یہاں جو ہے دین جو ہے مجرد مذہب کے معنوں میں آ رہا ہے، نہیں، بلکہ ایک مکمل جو ہے ضابطۂ زندگی کے معنوں میں آ رہا ہے، مکمل تصور زندگی کے معنی میں آ رہا ہے. فرعون کا یہ کہنا تھا کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو اسٹیٹ بدل جائے گی. یعنی کہ جو نظام فرعون کا چل رہا ہے، جو قانون فرعون کے چل رہے ہیں، وہ تو جڑ سے ہی اکھڑ جائیں گے. اگر جو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ کی دعوت لے کر آئے، اگر ویسا ہو گیا تو پھر جو فرعون کی حکمرانی ہے وہ ساری ختم ہو جائے گی، تباہ و برباد ہو جائے گی. تو اس جو فرعون کی جو نظام ہے اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا نظام آ جائے گا اور جو ہے ملک میں فساد برپا ہو جائے گا. تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ جو دین ہے وہ صرف ایک مجرد مذہب کے معنوں میں استعمال نہیں ہوتا، بلکہ ایک پورا جو ہے نظام زندگی ہے، ایک تصور زندگی ہے مکمل طور پر. اب سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 85 ہے، اور جو اسلام کے سوا کسی اور دین کے طالب بنے گا وہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نامرادوں میں سے ہوگا. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انسان کے لیے جو صحیح نظام زندگی ہے نا، وہ صرف وہی ہے جو خود اللہ ہی کی اطاعت و بندگی پر مبنی ہو. تو وہ صحیح نظام زندگی کیا ہے؟ وہ صرف اسلام ہے. ٹھیک ہے، اس کے سوا کوئی دوسرا نظام جس کی بنیاد کسی دوسرے مفروضے پر ہو، ٹھیک ہے، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، فطرتاً ہی قبول نہیں کیا جائے گا. ایک مکمل جو کوڈ آف لائف ہے وہ صرف اسلام ہے. سورۃ توبہ کی آیت نمبر 33 ہے، وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اسے پوری جن سے دین پر غالب کر دے، خواہ مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو. اب اللہ تعالیٰ نے اس نظام کے لیے، اس مشن کے لیے اپنے رسولوں کو ہدایت دے کر بھیجا، دین حق دے کر بھیجا، ٹھیک ہے، تاکہ یہ نظام دوسرے تمام نہیں کہہ سکتے کہ صرف نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کا نام ہے، نہیں، یہ ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف. اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہمیں آخرت کے تصور کو، آخرت کے دن کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا، اس دین کے مطابق ہم نے اپنی زندگی بسر نہیں کی تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. ٹھیک ہے، ہمیں آخرت کے تصور کو بھی ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اگر ہم ایسا نہیں کرتے، خدا کے باغی بن جاتے ہیں، تو پھر ہمارے ساتھ کیا سلوک ہوگا. تو ہمیں صرف دین کو محض چند عبادات اور رسومات کا مجموعہ نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف سمجھنا چاہیے. اگر دیکھیں کہ ہماری حکومت اللہ کے قانون، اللہ نے جو قانون بتایا اس پر مبنی ہے،
اور وہ ہمیں کوئی حکم دیتی ہے اور ہم اس کی اطاعت کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ اللہ کے قانون کے مطابق ہمیں جو ہے کام کرنے کا نہیں کہتی تو پھر وہ اطاعت ایک جرم ہے. تو ہمیں ہر چیز میں دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے کرنے کا حکم دیا ہے کہ نہیں. اگر دیا ہے تو ہمیں اس چیز کو کس طریقے سے کرنا چاہیے. یہ بات ہم سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ دین صرف عبادات کے مجموعے کا نام نہیں بلکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے. تو سیشن تو کمپلیٹ ہو گیا ہے. ہوپ سو آپ سب کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. کسی کا کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں. جزاک اللہ خیرا کثیرا.